ایڈن کو گھنے جنگل میں ایک پراسرار دروازہ ملا جو قدیم نقوش سے مزین تھا اور اس پر ایک سنہری روشنی جھلملا رہی تھی۔ تجسس میں مبتلا ہے کر اس نے دروازے کو چھوا اور ایک زبردست جھماکے کے ساتھ وہ ایک جادوئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ یہاں فضا میں معلق جزیرے تھے، آبشاریں خلا میں بہتی تھیں اور سنہری پروں والی مخلوقات نیلے آسمان میں پرواز کر رہی تھیں۔ اس حیرت انگیز دنیا میں ایڈن کو ایک ننھی سی چمکدار پری ملی جس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ ایلڈوریا خطرے میں ہے، سائے کا بادشاہ بیدار ہو چکا ہے، اور اگر ہم نے آسمانی جواہر نہ حاصل کیا تو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ ایڈن نے پری کی بات سنی اور جواہر کی تلاش میں نکل پڑا۔ سفر آسان نہ تھا، ہر قدم پر نئی آزمائشیں اس کی منتظر تھیں۔ ایک بڑے معلق جزیرے پر پہنچ کر اس کا سامنا پتھریلے محافظوں سے ہوا جن کی آنکھیں نیلی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ہر محافظ کے سینے پر نقوش کندہ تھے جو شاید کسی معمے کا حصہ تھے۔ ایڈن نے اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہوئے ان رموز کو سمجھا، اور جب اس نے صحیح نشان کو چاہا تو محافظ ایک طرف ہٹ گئے، راستہ کھل گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ایڈن کی ملاقات لارا نامی بہادر جنگجو لڑکی سے ہوئی جو زمردی زرہ پہنے ہوئے تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں آسمانی جواہر کے لیے گیونجنی والی غار تک جانا ہوگا، لیکن راستہ آسان نہیں ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایڈن نے سر ہلایا اور دونوں مل کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ آخرکار وہ تاریک اور پراسرار غار تک پہنچے۔ اندر داخل ہوتے ہی گونجنے والی آوازوں نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ ہر قدم کے ساتھ سائے ان کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ اچانک ایک دھماکے کے ساتھ سائے کا بادشاہ نمودار ہوا، اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، اس کی گرجدار آواز گونجی۔ ایڈن نے ہمت جمع کی اور روشنی کے عصا کو بلند کیا۔ جیسے ہی اس نے طاقتور حملہ کیا، روشنی کی ایک شدید لہر پھیلی اور سائے چیخنے لگے۔ آخرکار آسمانی جواہر چمک اٹھا اور اندھیرا تحلیل ہونے لگا۔ ایلڈوریا ایک بار پھر روشنی میں نہا گیا۔ جڑواں سورج طلوع ہو رہے تھے اور فضا میں ایک نئی روشنی تھی۔ لارا نے ایڈن کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ تو بس شروعات ہے۔ پری نے پرجوش لہجے میں کہا، ابھی کئی مہمات باقی۔